نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، ہم جس مہینے میں داخل ہیں اور جو مہینہ گزر رہا ہے وہ ماہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے۔ اسلام جس طرح اور مہینوں کی عزت، حرمت اور فضیلت ہے، اسی طرح ماہ ذی الحجہ شریف کی بھی عزت، حرمت اور فضیلت ہے۔ ماہ ذی الحجہ شریف کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اسی کو ہم آج کے اس موضوع میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ شریف کی عزت و حرمت میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے جن مہینوں کو اسلام میں محترم قرار دیا ہے ان میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ شریف کا ہے۔ قرآن نے کہاں پر ان مہینوں کو محترم قرار دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے 10ویں سپارے میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہی ہے، یعنی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہی ہیں۔ فی کتاب اللہ، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں جو اللہ تعالیٰ نے مہینے مقرر فرمائے، متعین فرمائے، وہ 12 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعین کب کیا؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اسی دن سے ہی مہینوں کا بھی تعین کر دیا کہ یہ 12 مہینے ہوں گے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں، 12 میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصی طور پر جو ہے حرم قرار دیا ہے۔ حرم کا معنی ہے محترم مہینے، عزت والے مہینے۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے؟ تو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محترم مہینے 4 ہیں، ان میں سے 3 مسلسل ہیں جو یہ ہیں: ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا ہے۔ تو یہ وہ 4 مہینے ہیں جن کو محترم قرار دیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں 3 مسلسل مہینے ہیں: ذی القعدہ شریف، ذی الحجہ شریف، محرم شریف، اور چوتھا مہینہ ہے رجب شریف۔ قرآن مجید نے ان کو حرم، محترم قرار دیا ہے۔ ان کے محترم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ علامہ واحدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب البسیط میں لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا دیگر مہینوں میں گناہ کرنے کے مقابلے میں زیادہ سنگین ہے اور بڑا جرم ہے۔ یعنی ان مہینوں میں گناہ کی سنگینی اور گناہ کی سزا میں اور گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو محترم قرار دیا ہے۔ عزیزان محترم، زمانہ اسلام میں بھی یہ محترم ہیں اور زمانہ جاہلیت میں بھی یہ محترم تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائے آفرینش سے ہی ان کو محترم قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے مشرکین اور کفار بھی
ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور تعظیم کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ہتھیار رکھ دیے جاتے تھے، جنگیں ترک کر دی جاتی تھیں، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن، ایک دوسرے کے باپ کے دشمن بھی ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے، ایک دوسرے سے مقابلہ ہو جاتا تو ایک دوسرے سے تعرض نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے در پہ نہیں ہوتے تھے، ایک دوسرے کی جان لینے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ آنکھیں جھکا کر آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی ان کی عزت کو، ان کے احترام کو اور ان کی حرمت کو باقی رکھا ہے، مٹایا نہیں ہے۔ اس لیے یہ مہینے جو 4 مہینے ہیں محترم، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی محترم تھے اور آج زمانہ اسلام میں بھی محترم ہیں۔ اللہ نے بھی ان کو محترم قرار دیا ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو محترم قرار دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ ان مہینوں کو محترم قرار کیوں دیا گیا، محترم کہنے میں حکمت کیا ہے؟ علماء کرام نے ان مہینوں کو محترم کہنے کی، حرم کہنے کی بڑی حکمتیں بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو کیوں محترم قرار دیا ہے، اور اس میں جو ہے بڑے آبدار موتی نکال کر لائے ہیں۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک تو ان کو محترم قرار دیا گیا کیوں، دوسرا 4 ہی کو محترم قرار کیوں دیا گیا؟ یعنی 12 مہینے ہیں، ان میں سے صرف 4 کو محترم قرار دیا گیا، تو 4 کے عدد میں یہ حصر کیوں ہیں اور یہ محترم کیوں ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا صحیح جواب یہ ہے کہ ان کی حکمت کو، ان کی مشیت کو اور ان کے منشا کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو، جو مقام، جو عزت فرما دی ہے، اگر ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہماری عقل نارسا وہاں تک نہیں پہنچ سکتی اور ان حکمتوں کو تلاش نہیں کر سکتی، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان معاملات کو بہتر جاننے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں کو کیوں محترم قرار دیا اور صرف 4 کو کیوں محترم قرار دیا۔ یہ سب کچھ اللہ بہتر طریقے پر جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ماہ ذی الحجہ شریف کے جو فضائل ہیں، ان فضائل میں سے ایک بات تو یہی ہوئی کہ یہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں جو محترم مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ماہ ذی الحجہ شریف کا ہے۔ علماء کرام نے ان مہینوں کے محترم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے، جس طرح میں نے پیچھے بیان کی علامہ واحدی کے حوالے سے، کہ انہوں نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ ان مہینوں میں گناہ کرنا دیگر مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ سنگین ہے اور زیادہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح علماء نے ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کرنا بھی اور مہینوں کے مقابلے میں نیکی کرنے سے زیادہ وزن رکھتی ہے، زیادہ مقام رکھتی ہے، لہٰذا ان مہینوں میں نیکیوں کا وزن بڑھ جاتا ہے اور نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور نیک اعمال کی قدر و منزلت اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ بس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماہ ذی الحجہ شریف محترم مہینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیکیاں کرنے سے نیکیوں کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ماہ ذی الحجہ شریف کا جو یہ شرم مہینہ ہے کہ یہ صرف ہے، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے۔ حضرت امام اپنی مسند میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی جو ہے کتاب میں ماجہ یہ حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ اللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع والے دن ارشاد فرمایا، الا ان احرم
حرام یومکم ھذا، فرمایا کہ تمہارے معزز دنوں میں سے سب سے معزز دن یہی ہے جس میں ہم سب موجود ہیں۔ پھر فرمایا الا وان احرم الشہور شہرکم ھذا، خبردار میری بات توجہ سے سنو کہ تمہارے ذی شرف مہینوں میں سے سب سے زیادہ ذی شرف مہینہ یہی مہینہ ہے جس میں تم موجود ہو، یعنی ذی الحجہ شریف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی بات کو شروع فرمایا کہ توجہ سے میری بات کو سنو، کان کھول کے میری بات کو سنو، اور پھر فرمایا احرم الشہور شہرکم ھذا، احرم الشہور مہینوں میں سے سب سے زیادہ محترم مہینہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے محترم مہینے ہیں ان میں ٹاپ پوزیشن پر پہلے نمبر پر ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے احرم الشہور فرمایا کہ تمہارے محترم اور ذی مجد مہینوں میں سے سب سے زیادہ ذی مجد اور سب سے زیادہ محترم مہینہ ماہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، امام بیہقی نے روایت کی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہور شہر رمضان، سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذو الحجہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مہینوں کا سردار رمضان شریف کا مہینہ ہے، اور سب سے زیادہ حرمت، عزت اور وجاہت والا مہینہ ذو الحجہ شریف کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیے بڑی واضح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ سب سے زیادہ محترم مہینہ، ذی حرمت مہینہ وہ ذی الحجہ شریف کا مہینہ ہے، اور مہینوں کا سردار وہ رمضان شریف ہے۔ میں اور آپ ذی الحجہ شریف میں داخل ہیں، ذی الحجہ شریف کے دن آہستہ آہستہ گزرتے جا رہے ہیں۔ ذی الحجہ شریف میں بھی جو ٹاپ پوزیشن حاصل ہے وہ پہلے 10 دنوں کو ہے۔ ہم نے آج کی اس ویڈیو میں ذی الحجہ شریف کے فضائل کو بیان کیے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جو 10 دن ہیں ان کے فضائل کو بھی بیان کریں گے، اور ان کے اوراد و وظائف کو بھی بیان کریں گے کہ ان مہینوں میں ایک مسلمان کو کیا معمولات اختیار کرنے چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا ورد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیدار اور چوکنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بیدار فرما دے، اللہ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی توفیق ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔